बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत कल तक मुकम्मल करने का इंदिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा कहते हैं हमने सिर्फ देखना है आइन क्या कहता है, किसकी मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हल से मुतालिक केस की अहम समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा अदालत को आइन की प्रोग्रेसिव तशरीह करना होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या हम आइन के नेचुरल मायने को नजरअंदाज कर दें, हम ऐसा क्यों करें। PTI continued to exist after the decision, continues to exist today, continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Simple. Didn't you commit suicide yourself? No. You, of course, are representing, now you have a conflict of interest. You think you don't have a conflict of interest, you have a great conflict of interest. Make up your mind who you represent before us. जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। Still an enlisted party, regardless of whatever the constitution says, unless the election commission has objection and issues you a notice कि आपकी enlistment खत्म कर दे, लेकिन वो आज भी आपको एक enlisted political party मांगती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता। सपोज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आउट ऑफ द पार्लियामेंट पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज्वाइन करने के बाद जो प्रेरोगेटिव इन पार्टीज को दिया गया जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिनको लोगों ने वोट दिए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया, आप उनसे उनको डिप्राइव करके उस पार्टी को दें जिन्होंने कोई जहमत ही नहीं की इलेक्शन लड़ने की। अदालत ने केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर नईम असगर के साथ जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज। तो दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं कि आइन के मुताबिक किसी जमात को जितनी सीटों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, उम्मीद है हमारी 78 नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि आइन के मुताबिक किसी जमात को जीती सीटों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा माजी में होने वाले ऑपरेशन के नताइज सामने रखे। अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर, चप्पे चप्पे पर आज हमारी फौज मौजूद है। क्यों बेबस हो गई है, मेरी पुलिस क्यों बेबस हो गई है खैबर पख्तूनख्वा के बारे में? तो जहां हमारे अजला हैं वहां तो सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है, सो उसी पे खुश है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। एक तबका समझे कि मैंने हाकिम रहना है और बाकी सबको गुलाम रखना है, तो फिर हम वादे कर देना चाहते हैं कि ये रस्म कहीं इनके अपने कबीलों की होगी, हमारे कबीले की ये रस्म नहीं। एपेक्स कमेटी में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी बनाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं किसी भी ऑपरेशन से पहले अवाम और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर का सूबे में कोई काम नहीं, इल्जामात पर हत्या के इज्जत के लिए तैयार रहें। KP के कई इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की ANP रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट में तालीम और सेहत के लिए कम फंड्स रखे। बेहतर ये होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को खैबर पख्तूनख्वा में ऑन बोर्ड लिया जाता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा कई सालों से, काफ़ी टाइम हो गया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कुर्बानियाँ हैं सियासतदानों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, फौज की, मीडिया के दोस्तों की, सिविल सोसाइटी की, हमारे बच्चों की, स्कूल के बच्चों तक की कुर्बानी इस जो है वॉर ऑन टेरर में हुई है। जब भी कोई फैसला होता है
تو یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں اس کی آپریشن کی یعنی یہ آغاز کر دیتے ہیں. یہ جو دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ پنجاب میں ہے. 70 کالعدم تنظیمیں وہاں پہ موجود ہے. مل بیٹھ کے سنجیدگی سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور صوبائی خود مختاری کے لیے 18ویں ترمیم کے لیے اور یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. دستک ایپ کی لاہور میں سروسز کی تعداد 65 تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب سکول ری آرگنائزیشن پروگرام کی بھی منظوری دے دی ہے. مریم نواز نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پنجاب کے ہر ڈویژن میں مریم کی دستک ایپ کی 65 سروسز شروع کرنے کی ہدایت کی ہے. 14 اگست سے ہر ڈویژن میں مریم کی دستک سروسز شروع ہو جائیں گی. ایک دوسرے اجلاس میں مریم نواز نے سرکاری اسکولوں کے 1000 گراؤنڈز کی 6 ماہ میں تعمیر و بحالی کا ہدف مقرر کرنے کی ہدایت کی. راجن پور لیا بھکر میں سی ایم پنجاب سکول نیوٹریشن پروگرام پائلٹ پروجیکٹ کا اگست سے آغاز ہوگا. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کی ملاقات ہوئی. پولیو کے خاتمے کا عزم دہرایا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. پولیو ورکرز کے تحفظ کے لیے ریاست کے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. بل گیٹس بولے پاکستان میں پولیو کا خاتمہ ناممکن نہیں. مسلسل ویکسینیشن اور حکومت کے پختہ عزم سے پولیو کے خاتمے کی مہم میں بہتری آئے گی. وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کی ملاقات ہوئی. پولیو کے خاتمے کا عزم دہرایا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت سندھ میں سیکیورٹی امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ طبقے کے جرائم پیشہ افراد کو مدجریج قومی دھارے میں لایا جائے. چھوٹے جرائم میں ملوث افراد کی بحالی کر کے ملک کا ذمہ دار اور کارآمد شہری بنانا چاہیے. کچے کے علاقے کے قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک قومی جرگہ بلایا جائے. اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ سندھ، رینجرز اور ملٹری حکام کی بھی شرکت. ادھر سوات واقعے کے خلاف سینٹ میں مذمتی قرارداد منظور. شہری رحمان کا تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ. اپوزیشن کا قرارداد شیئر نہ کرنے پر حمایت سے انکار. خیبر پختونخوا میں ممکنہ آپریشن کے خلاف پی ٹی آئی کا سینٹ سے واک آؤٹ. قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن اراکین کی ایک دوسرے پر کڑی تنقید. اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں نے وفاقی بجٹ کو یکسر مسترد کر دیا. قومی اسمبلی اجلاس ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت ہوا. اجلاس میں مالیاتی بجٹ پر بحث کے 5ویں روز حکومت کو نشانے پر لیے رکھا. مسلم لیگ نون کے بیرسٹر دانیال چودھری نے ملکی بجٹ کو زخمی بجٹ قرار دیتے ہوئے ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کو قرار دیا. یہ جھوٹے وعدے جو IMF سے کرتے رہے اور پورے نہیں کرتے رہے، پاکستان کو آئسولیشن میں لے کر چلے گئے. چائنا نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دی، آپ کے دوست ممالکوں نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دی، سی پیک کو روک دیا. یہ ان کے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے. یہ جہاں گئے انہوں نے پاکستان کی ایک کہانی بتائی اور وہ کہانی یہ تھی کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے. پیپلز پارٹی کے اعجاز جاکرانی نے کہا بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں، اس ایوان کی عزت نہیں رہی. مختلف پروفیشنز کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جب سیاستدان آپس میں آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کرتے ہیں. ہمیں ریفارمز آنے چاہیے، ہمیں یہاں سے بلز پاس کرنے چاہیے، یہاں سے قانون سازی کرنی چاہیے، اس ملک کی بہتری کرنی چاہیے. دوسری جانب اپوزیشن نے 7 وزارتوں کے بجٹ میں کٹوتی کے لیے تحریک جمع کروا دی. کٹوتی کی 460 تحریک اپوزیشن کی جانب سے کابینہ سیکریٹریٹ، توانائی، خزانہ اور ریونیو، خارجہ امور، داخلہ امور، قانون و انصاف اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے خلاف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی گئی ہیں. وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. ہم نے آپ کو وزیر اعظم کا ووٹ دیا، آپ نے ہمیں کیا دیا؟ رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر گیلانی کی قومی اسمبلی میں گرما گرم گفتگو. کہا تخت لاہور سے ہماری جان کب چھوٹے گی؟ پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا، نون لیگ نے ختم کر دیا. آج ہمیں کام کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے.
دوسری جانب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں کہ پاکستان کو فوجی آپریشن کی نہیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ پارلیمنٹ کو یکسر نظر انداز کر کے کیا گیا۔ قومی اتفاق رائے کے بغیر آپریشن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ مالک احمد خان کی جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور نواز شریف کی ملاقات کی تردید۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ملک زبیر کے الزامات مسترد کر دیے، کہا فریقین کو محمد زبیر کے الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق ہے۔ زبیر صاحب کی میری بات چیت ہوتی رہی، زبیر صاحب اور میں ملتے رہے۔ زبیر صاحب یو نو دیٹ، مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے۔ کیا جو جنرل باجوہ کے بارے میں آپ کہتے رہے کیا وہ تب غلط تھا؟ آج آپ اس ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں جو ملاقات کبھی ہوئی نہیں، تو یہ اپنے مفاد کے تحت جھوٹ بولنا۔ زبیر صاحب has just lied through his teeth۔ میاں نواز شریف صاحب کی اور زبیر صاحب کی ملاقات یہ بالکل مکمل دروغ گوئی ہے۔ یہ بات چیت، یہ ملاقات تو دور کی بات، میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کبھی بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ زبیر صاحب نے یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو، جنرل باجوہ کو بھی اور میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی لیگل کورس میں لے کر جائیں۔ اگر کوئی اپنا آئینی کردار ادا کرنا لگے تو جس جماعت میں جانے کی پیش بندی کرتے ہیں زبیر صاحب، اس کو آئین پر عمل کرنے والے کو یہ لوگ جانور کہتے ہیں۔ آپ تو میرے سامنے بڑی بڑی آئین کی بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں، تو میرا خیال اس صف میں شامل نہ ہوں۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ میں 3 ججز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ جسٹس عقیل عباسی، جسٹس ملک شہزاد احمد اور جسٹس شاہد بلال شامل۔ جسٹس شفیع صدیقی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات کر دیے گئے۔ کراچی سٹی کونسل کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا ہنگامہ، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں حکومتی اور اپوزیشن ارکان، میئر ڈائس کے سامنے جمع، تل کلامی شور شرابے کے دوران ہی 49 ارب 70 کروڑ 18 لاکھ روپے کا سرپلس بجٹ منظور۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم نے بجٹ منظور کرا لیا، اپوزیشن کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔